اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اس خانقاہ اور مرکز مشتہد عظم میں اپنی حاضری کو سعادت مندی سمجھتا ہوں. حضرت رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ میں بارہا حاضری ہوتی گئی. بڑی شفقت فرماتے تھے، باوجود کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام بخشا، لیکن اس گنہگار سیاحکار پر خصوصی نظر شفقت تھی. جب اس جگہ کی بات چیت ہو رہی تھی تو اتفاقاً میں بھی حاضر ہوا تھا، بلکہ مجھے حضرت نے فرمایا بھی تھا کہ کچھ جگہ تم بھی لے لو. لیکن میں نے عرض کیا حضرت میں اب گواد میں جگہ لے چکا ہوں، تو اس وقت بھی بحمد اللہ تعالی حاضری ہوئی. اور پھر اب جو حضرت کے جانشین ہیں اور صاحبزادگان ہیں وہ بھی اس مراغار پر بڑی شفقت فرماتے ہیں. میں حضرت کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا. حضرت مفتی صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ 2-4 باتیں تم ضرور کر لو. میرے عزیزوں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے منتخب کیا ہے. علم دین حاصل کرنا اور پھر آگے اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے اور اپنا تعارف کراتے ہوئے بھی فرمایا انما بعثت معلما. اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا. علمنی ربی فاحسن تعلیمی ادبنی ربی فاحسن تعلیمی. ضروری بات یہ ہے کہ ہر ایک اپنے مقام کو سمجھے اور اپنی قدر پہچانے کہ اللہ نے اس دور میں مجھے کس کام کے لیے منتخب کیا ہے. عزیز طلبہ، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اساتذہ اکرام تو ہمارے سبوں کے تاج ہیں، ان کے سامنے میں طالب علم کا عرض کر سکتا ہوں. میں اپنی برادری، اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، آپ جیسے ہی بچے ہیں جو سائیکلوں کے پنچر لگا رہے ہیں، جو ویلڈنگ کا کام سیکھ رہے ہیں، وہ درزی کا کام سیکھ رہے ہیں، وہ دنیا کا کون سا دھندا کر رہے ہیں، کوئی کون سا دھندا کر رہے ہیں. اور آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ 24 گھنٹے مدرسے کا ہی ماحول نہیں، خانقاہ کا ماحول ہے. 2 چیزیں ہیں، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. خانقاہی ماحول ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم اس نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے، اللہ فرماتے ہیں
میں ان نعمتوں کو اور بھی بڑھاؤں گا۔ تو ایک تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور دوسرا ہر وقت یہ سمجھا کرو کہ مجھے اللہ نے کس کام کے لیے منتخب کیا ہے، میں کون ہوں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ اپنے آپ کو جس نے سمجھ لیا نا جی، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، وہ بڑا سمجھدار ہے۔ میرا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے، میرا تعلق اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، میری نسبت دین کے ساتھ ہے، میری نسبت قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا انجینئر ہو، دنیا میں طور پر بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، وہ اپنی نسبت چلاتا ہے کہ میں نے فلاں یونیورسٹی سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، کرتے 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 کسی انگریز سائنسدان کا نام لے گا کہ اس تک میں پہنچ گیا، فلاں نوبل انعام یافتہ ہے، فلاں نے یہ تحقیق کی ہے اور میرا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ اور آپ جب اپنی نسبت جوڑو گے نا تو آپ کی نسبت آخر کس تک پہنچے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی آپ اپنی نسبت دیکھو نا۔ ہمارے پاکستان کا ایک تھا عبدالسلام قادیانی، نوبل انعام اس کو یہودیوں نے دیا تھا، وہ سائنسدان تھا، فزکس کے قسم میں اس نے کوئی بڑا تیر مارا تھا۔ اور یہ بھی اب میرا مزاج کو بات ذہن میں آ جاتی ہے نا، ایک آدمی نے جدید علوم کا جو ماہر تھا اس سے، اور ایک آپ جیسا دینی مدرسے کا پڑھا ہوا اس سے امتحان لیا، دونوں کو آزمایا۔ ایک پانی کا تالاب تھا تو اس نے یہ جدید علوم کا پڑھا ہوا کٹ پٹ کرنے والا اس کو کہا ادھر آؤ، بتاؤ اس میں کتنے پیالے پانی ہیں، اس تالاب میں کتنے پیالے پانی ہیں۔ اس نے فیتا نکالا، اتنا ڈونگا، اتنا چوڑا، اتنا لمبا، اتنا یہ وہ، اور ایک پیالی میں اتنا پانی، اور بڑی دیر لگائی وہ کیلکولیٹ کر کے دماغ خراب کر کے اخیر پتا اتنے ہزار اتنے گلاس پانی۔ اس نے دینی مدرسے کے طالب علم کو بلایا، اس سے کہنے لگا بیٹا یہ اس تالاب میں کتنا پانی ہے؟ اس نے کہا پہلے پیالہ بتاؤ، پیالہ کتنا ہے؟ وہ صوفیوں کوئی سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ وہ بولو تو صحیح۔ یہ نہیں، اس نے پوچھا کہ اس میں کتنے پیالے پانی ہے، تو اس نے جب اس کو کہا کہ پہلے پیالہ بتاؤ، پیالہ کتنا ہے؟ اگر اتنا ہی پیالہ ہے جتنا تالاب ہے تو ایک پیالہ پانی ہے، اگر آدھا ہے تو 2 پیالے پانی ہے، اگر اس کا 1000واں حصہ ہے تو 1000 پیالے پانی ہے۔ یہ کوئی بڑی بات ہے؟ آپ بتاؤ۔ علماء کو بھی اللہ نے بڑا ذہن دیا ہوتا ہے۔ وہ ایک طالب علم تھا نا وہ پڑھ کر کے گھر گیا تو والد صاحب نے کچھ والد بھی اس کے عالم تھے، صبح ناشتے پر بیٹھے نا تو والد صاحب نے پوچھا ہاں بیٹا سناؤ کیا پڑھ کے آئے ہو؟ تو دیا ابو جی میں نے بڑا علم پڑھا ہے۔ اچھا کیا علم پڑھا ہے؟ وہ ناشتہ کرنے والے تھے نا تو اس طالب علم کا ابا بھی اماں بھی وہ بھی بیٹھے تھے اور طالب علم بھی بیٹھا تھا، اور انڈے تھے 2 انڈے تھے۔ تو اس نے کہا ابا جی
زور سے میں ان 2 انڈوں کو 3 کر لیتا ہوں، 2 انڈوں کو 3 کر لیتا ہوں۔ اس کا باپ بڑا خوش ہوا، اچھا ماشاءاللہ تو تے بڑا پڑھ لکھ گیا ہے، کس طرح؟ تو اس نے کہا دونوں انڈے الگ رکھے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 2، اور دونوں کو اکٹھا کر کے کہا ایک ان کا مجموعہ ہو گیا، کتنے ہو گئے؟ وہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یعنی ایک ادھر انڈا ہے ایک ادھر، کتنے ہو گئے؟ 2، اور ان کو اکٹھا کر کے کہتا ہے ایک ان کا مجموعہ ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ لیکن اس کا باپ بھی اس کا باپ تھا نا، وہ اس کا بھی استاد تھا۔ اس نے کہا واہ واہ بڑا مطلب پڑھ گیا تو، اس نے ایک انڈا خود کھا دیا، ایک نہیں کو کہا تو کھا لے، پتر آقا مجموعہ تو کھا لے، پتر مجموعہ تو کھا لے۔ 2 طالب علم گئے نا کہ آؤ جلیبیاں کھاتے ہیں، جلیبیاں، اور جلیبیاں کھاتیاں نہیں کرتی کہ نہیں کھاتیاں نہیں بول رہے ہو، کھاتیاں نا، یہ زیادہ کھاتیاں تھوڑی آنا چاہیے۔ تو دوسرے سے کہتا ہے کہ پیسے ہیں نہیں، پیسے کوئی نہیں، تو پھر علم کے زور سے جلیبیاں کھاتے ہیں، علم کے زور سے چلے گئے۔ وہ ہوٹل میں جا کے بیٹھے حلوائی کی دکان پر، تو اس نے اس بیرے کو بلایا، اس کو کہا جلیبیاں ہیں؟ جی ہیں۔ کس طرح کلو ہے؟ 200 روپے کلو۔ اچھا، اور برفی بھی ہے؟ جی برفی بھی ہے۔ وہ کس طرح کلو ہے؟ وہ بھی 200 روپے کلو۔ تو کہتے ہیں 1 کلو برفی لے آؤ۔ برفی آ گئی۔ اب اس کو کہتا ہے وہ طالب علم، اچھا برفی لے جاؤ، اس کے بدلے میں جلیبیاں لے آؤ۔ جلیبیاں آ گئی، انہوں نے جلیبیاں کھا لی، کھا کے بعد مچھا گاڑی کے ہاتھ شاید مار کے میرا اٹھ کے باہر اٹھا، اور پیچھے سے آواز دیتے ہوتے ہیں نا، اور میرا آواز کہتا ہے مولوی صاحب سے 200 روپے لے لو، 200 روپے۔ تو جو کاؤنٹر بیٹھ ہوتے ہیں مولوی صاحب گل سنو، کہنے لگے ہاں کیوں؟ کہ پیسے دو نا۔ کس چیز کے پیسے؟ جلیبی نہیں کھائی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے کو مفت کھائی ہیں۔ کیا کیا آپ نے؟ اور بھائی ہم نے تو برفی کے بدلے میں کھائی ہیں، برفی واپس کی ہے نا، تو جلیبیاں کھائی ہیں۔ تو کہتا ہے چلو برفی کے پیسے تھوڑا سا کھا دیجیے، واپس کر دیجیے۔ برفی تو کھائی نہیں ہے ہم نے نا، وہ تو واپس نہیں کر دی، پیسے کس چیز کے تھے؟ اب بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یار یہ مولوی صاحب گھر واپس کر لیتے، چکر کی ہو گیا تو اسی نہ کرے بچہ اب یاد رکھو کو کرسی پہ۔ خیر میں آج یہ کہہ رہا تھا، وہ 2 طالب علم تھے نا، کیا مجھے تو پتہ نہیں ہے حضرت کو کھانا شانا اچھا دیتے ہیں آپ لوگوں کو؟ اچھا ہوتا ہے نا؟ نہیں میں گھر کروں گا کرنے کے لیے، مفتی صاحب تو نہیں بیٹھے ہیں، مفتی صاحب چلے گئے، مفتی جو ویسا تو نہیں۔ اچھا 2 طالب علم تھے نا، تو جدھر سے محتمین صاحب آتے تھے نا، وہاں وہ راستہ میں بیٹھ گئے۔ تو ایک کہتا ہے کہ اب آپس میں بحث کر دیں، ایک کہتا ہے جائز ہے، دوسرے کہتا ہے ناجائز ہے، میں کہتا ہوں جائز ہے، کہتا ہے نہیں ہو ناجائز ہے، ایک جائز ناجائز، جائز ناجائز۔ اتنے میں محتمیم صاحب نزدیک آ گئے تو انہوں نے سنا کہا بھائی کیا تماشا ہے، تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ اور ایک کہنے لگا حضرت میں کہتا ہوں جائز ہے، دوسرے کہتا حضرت میں اس کو کہتا ہوں کہ ناجائز ہے۔ اور بھائی کیا جائز ناجائز ہے وہ بات تو کرو نا۔ حضرت بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسے میں دان پکتی ہے نا، میں اسے کہتا ہوں کہ اس سے وضو جائز ہے، کیونکہ اس میں دان کا دانہ کوئی نہیں ہوتا، پانی ہی پانی ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ نہیں ایک کپ دان کا دانہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ناجائز ہے۔ حضرت ہم کو یہ جائز نہیں، وہ ہم بیڑا اسی مطلب خزانچی کو بنا، اس باورچی کو بنایا، اس کو ناراض ہوئے، اللہ کے بندے کو دان کا دانہ شارہ پایا کر، خالی پانی نہ کھلایا کر، جائز ناجائز کی بات کر رہے تھے۔ تو خیر یہ تو میرے چاند باتیں نہیں تھے، آپ کے دھیان ہو رہے ہیں نا؟ بولو دھیان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ذرا آپ کا دماغ بھی تازہ ہو جائے نا، آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا بھائی، پہلی بات یہ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو ایک بہت عالی مقصد کے لیے منتخب کیا ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. اللہ نے پسند کیا, اللہ نے چن لیا آپ کو دین کے لیے. اس میں ضروری بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو میرے عزیزوں, ادب بہت ضروری ہے. الدین کلہ ادب, دین سارا ادب کا نام ہے. ادب ہمارے علماء دیوبند کے اندر یہ امتیازی وصف تھا اور ہے کہ وہ ادب والے ہوتے ہیں. بہت ادب بہت ضروری ہے. اب ماشاءاللہ بڑے علماء ہیں, سارے سمجھتے ہیں. اس امت میں سب سے عظیم ترین جماعت کون سی تھی؟ ماشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور سب سے بڑے موحد, سب سے بڑے توحید والے صحابہ کرام تھے, اور سب سے بڑے مؤدب بھی صحابہ کرام تھے. جس میں ادب نہ ہو وہ توحیدی ہو ہی نہیں سکتا. یہ موٹی بات ہمیشہ یاد رکھو. جس کے اندر ادب ہوگا وہ موحد ہوگا. جس کے اندر بے ادبی ہوگی, گستاخی ہوگی, وہ کبھی موحد ہو ہی نہیں سکتا. جتنے مرضی نعرے لگاتا رہے, جو مرضی کہتا رہے, وہ کبھی بھی موحد نہیں ہو سکتا, توحید والا ہو نہیں سکتا. وہ گستاخ اور بے ادب ہوگا جو دعویٰ توحید کا کرے لیکن وہ گستاخ, وہ بے ادب. اور شیخ سعدی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ شیخ سعدی, وہ جیسے پولیس کا موسطہ لکھی ہے نا, وہ شیخ سعدی کہتا ہے سعدیہ شیرازیہ سبق مد ہے کم ذات را, کم ذات جو عاقل شبد گردن نظر استاذ را. کہتا ہے پیدوں کو گندے کو علم نہ دینا, یہ جب پڑھ جائے گا نا تو سب سے پہلے استاد کی گردن نامتا ہے, پھر سب سے پہلے استاد پر وار کرتا ہے. میرے استاد کی مالا بادشاہ, میں کہ ہاتھ دم کرنا ہمیں استاد آوے, ہمیں استاد نہ کیوں آوے, میں کسی بھی نہیں چھوڑنا. اور شہر میں آپ کو پڑھانا. یہ بڑا موقف ہے, یاد رکھو ہمیشہ. ادب پہلی سیڑھی ہے. ادب ہوگا آگے ساری باتیں ہوگی. بے ادبی کی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بے ادب آدمی کبھی اس کو علم دین کی جو صحیح روحانیت اور نورانیت ہے نا وہ آ ہی نہیں سکتی. اور جبریل علیہ السلام کا نام سنا ہے, سید الملائکہ ہے. جبریل علیہ السلام اللہ نے بھیجا کہ جاؤ شب معراج میرے محبوب کو لے آؤ. آپ نے سنا بھی ہوگا واقعہ. جبریل علیہ السلام آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. دونوں روایتیں, حدیث میں یا ام ہانی کے گھر, حضور سوئے میں آرام فرمائے. اب جبریل امین سید الملائکہ وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے نبی کو کس طرح جگاؤں. ادب حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے نورانی پروں کو کھولا. جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں, 600 پر اپنے نورانی پروں کو کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں پر ملنا شروع کیا. حضور کے تلووں پر حضور بیدار ہوئے. فرمایا کیسے آنا تھا؟ حضور اللہ نے بلایا, آج اللہ کے مہمان ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کا ادب کیا کہ نہیں کیا؟ دیکھو جبریل علیہ السلام نے ادب کیا. تو پہلی بات ہمیشہ یاد رکھو ادب. ہمارے سارے اکابر جو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ وہ ہمیشہ سب کا ادب کرنے والے تھے. بلکہ ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے طلباء کو کہ تم جس مدرسے میں پڑھتے ہو اس مدرسے کی چٹائیاں, اس مدرسے کی تپائیاں, اس مدرسے کی کتابیں یہ تمہارے پاس امانت ہے, اس لیے ان پر کوئی چیز لکھا نہ کرو. یہاں پر الحمدللہ خانقاہی ماحول ہے, آپ اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ سارے تربیت والے ہیں. میں ویسے بات مدارس کی بات کرتا ہوں نا, اور مدرسوں میں طلباء پڑھتے ہیں نا, کتابیں مدرسے کی ہوتی ہیں,
اور نعرے اپنے لکھے ہوتے ہیں، سب نے اپنے اپنے نعرے لکھے ہوتے ہیں، کسی نے کیا سٹیکر کتابوں پر لگایا ہوتا ہے، کسی نے کیا لگایا ہوتا ہے۔ بھائی یہ تمہاری ذاتی کتاب نہیں ہے، مدرسے کی ہے، اگر مدرسے کی ہے تو تمہارے پاس امانت ہے، اس کا کوئی ورق ضائع نہ ہو، اس کے اوپر کچھ لکھو نہیں۔ ہاں اگر ضروری ہو تو ساتھ اپنی نوٹ بک بنا لو، چھوٹی کاپی بنا لو، اس کاپی پر جو مرضی لکھ لیا کرو۔ تو یہ ساری چیزیں امانت ہیں، یہ ادب سکھایا۔ تو پہلی چیز ہے میرے عزیزوں ادب، اور استاذ کا ادب، کتاب کا ادب۔ غالباً حضرت شاہ انور کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ جب ایسی کتاب ہوتی تھی نا، اس طرح جو بائبل کتاب مطالعہ فرماتے تھے نا، تو پہلے جو کتابیں ہوتی تھی نا، اس کے دائیں بائیں جو حاشیہ ہوتا تھا نا، وہ ایسا ٹیڑھا ہوتا تھا، ٹیڑھا۔ تو حضرت کتاب ویسے نہیں پھیلتے تھے، اٹھ کر کے ادھر بیٹھ جاتے تھے، ادھر بیٹھ کر کے پھر اس کا مطالعہ کرتے۔ تو اس طرح جو لکھا ہوتا ہے نا، اٹھ کے ادھر جا کے اس کو، یعنی کتاب پر ایسے نہیں پھیلتے تھے، خود اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس محلے میں میرے استاد کا گھر تھا، ساری زندگی میں نے اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو ادب میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، ادب پہلی چیز ہے یاد، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کا مطالعہ کرنا۔ کوئی بات بھی، کوئی کتاب بھی مطالعے کے بغیر نہ پڑھا کرو۔ آپ کا ساتھ کرام تو شفیق ہیں ماشاءاللہ، پھر بھی یہ خیال کیا کرو، اور باوضو ہر کتاب باوضو پڑھا کرو۔ حدیث قرآن تو ہے ہی ہے نا جی، دوسری جو کتابیں ہیں نا وہ بھی وضو کر کے پڑھا کرو، درود شریف پڑھ کر کے، درود پاک پڑھ کر کے، بسم اللہ پڑھ کے، رب یسر ولا تعسر یہ پڑھ کے، رب زدنی علما، رب زدنی علما دعائیں پڑھ کے، یہاں حضرات سے پوچھ لو، یہاں تو ماشاءاللہ سمندر ہے، دریا ہے، تو یہ دعائیں پڑھ کر کے، درود پاک کی کثرت کر کے کتاب کا مطالعہ کیا کرو۔ اور اب آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، دو وظیفے، ایک تو عام حافظے کے لیے، حافظہ بہتر ہوتا ہے، کتاب کا سب یاد ہوتا ہے، وہ ہے یا حفیظو یا علیم۔ پڑھو سارے، یا حفیظو یا علیم، یا حفیظو یا علیم، یا علیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یہ روزانہ 300 دفعہ، کتنے بھائی؟ 300 دفعہ، اور کوئی دیر نہیں لگتی، ہر نماز کے بعد 100 دفعہ آستہ سے پڑھ لیا کرو، صبح شام پڑھ لیا کرو، یا حفیظو یا علیمو، یا حفیظو یا علیمو، یہ 300 دفعہ، اور یہ اور یعنی سارا سال اس کو پڑھتے رہو، ذہن تیز ہوگا، حافظہ تیز ہوگا۔ اور عین امتحان کے دنوں میں جب امتحان ہو رہے ہو تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، یا ولیو یا کریمو۔ کیا؟ یا ولیو یا کریمو، یا ولیو یا کریمو، یا ولیو یا کریمو، یہ بھی 300 دفعہ امتحان کے دنوں میں محنت کر کے۔ خالی وظیفے دے رہے ہو، پتہ وہ بس کی بڑا زبردست وظیفہ مل گیا، کتاب پڑھی کوئی نہیں، سوال پڑھا کوئی نہیں، پھر دبا دب گیان میں کوئی یاد نہیں ہو تو کیا کہو قاضی صاحب تو 300 دفعہ کا، میں تو 3000 دفعہ کا لکھا کی بات، بس یہ نہ پوچھو کی لکھا ہے۔ تو پھر بھائی یہ نہ سمجھو، کوئی جادو کہہ رہا نا، پھر وہ کار آیا نا، کار آنے کے تھے تو ساتھ ہے آپ نے ماؤ ماننا ہے اپنی ممی، ابو امی ذرا دعا کرو نا، دعا کرو، اکی دعا کرا، اکی تسی دعا کرو، امریکے دارالخلافہ ٹوکیو ہو جائے، سمجھے سی؟ وہ جامان یا ٹوکیو یا نا ٹوکیو، یہ جامان کا دارالخلافہ ہے، امریکے کا نہیں۔ تو کہتا ہے تسی دعا کرو، اپنے ماں باپ سے کہتا ہے تسی دعا کرو کہ امریکے کا دارالخلافہ ٹوکیو ہو جائے۔ تو نے کہا بے وقوف، وہ تو جاپان کا ہے، اگر نہیں تسی دعا تو کرو نا۔ کیوں؟ اپنا میں پرچیز کی لکھا ہے، میں پرچیز لکھا ہے،
تو پلکی لکھ رہا ٹوکیو امریکہ دار خلاف نہیں پڑھنا اچھا نہیں یاد رکھو خالی وظیفے دے رہے ہو اپنی محنت کرو یاد کرو اور پھر اس کے بعد توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا اور پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا پھر تقدیر ہوتی ہے پہلے پڑھی کوئی نہیں موبائل نہ لگا رہے اور ادھر ادھر یہ گپا چھوڑ رہے جناب یا بنیو یا قریب 300 بھی پڑھے نہ بھی کوئی نہیں وہ ایک لڑکا تھا نا پہلے بچپن میں ہم سنتے رہتے تھے نا ایک لڑکا فیل ہو گیا تو اس نے استاد کو شعر لکھا شعر استاد کو خزانے کی کنجی تیرے پاس تھی شعر سنا نہیں کہتی ابو کی بولو خزانے استاد کو کہتا استاد کو خزانے کی کنجی تیرے پاس تھی اگر پاس کرتے تو کیا بات تھی یعنی قلم تو تیرے پاس ہے نا اب اگر دیکھو جی یہ ادھر 5 ڈالا نا 5 ادھر ڈالو صفرہ تو کتنے بن گئے 50 ادھر ڈالو تو کتنے 5 زیرو ہی ہے نا تو حالانکہ ادھر صفرہ پانے نے بجائے اے استاد کی ادھر صفرہ پا دو نا خزانے کی کنجی تیرے پاس تھی اگر پاس کرتے تو کیا بات تھی آپ سمجھ آ رہی ہے بھائی ہماری نظر کمزور تو نہیں جاتی میری طرح وہ سمجھ آ رہی ہے پشتو بولتے ہو مختصر مخابرہ پر مجھے پشتو بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے لیکن زیادہ بھی مدہ گڑبڑ ہو گیا خزانے کی کنجی تیرے پاس تھی اگر پاس کرتے تو کیا بات تھی استاد کی ماشاءاللہ استاد کو استاد ہوتے ہیں نا انہوں نے اس کے پرچے پر لکھا کتابوں کی گٹھڑی تیرے پاس تھی اگر محنت کرتے تو کیا بات تھی کتابیں تو ساری تیرے پاس تھی نا کوئی محنت بھی تو کرتے نا تو مطلب آپ سمجھ گئے کہ نہیں خالی وظیفے تو نہ رہے ہو اچھا لیکن اگر آپ نے کچھ محنت کی تو انشاءاللہ یا ولی جو وظائف ہوتے ہیں نا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عین وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کھول دیتے اور وہ سوال کا جواب ذہن میں آ جاتا ہے کیونکہ یہ ہے تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا یہ من جانب اللہ ہوتا ہے تو عین اس وقت اس کو سوال کا جواب یاد آ جاتا ہے کیوں ایسے بھی ہوتا ہے نا بعض طالب علم بچہ دے کے باہر آتے ہیں نا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دودھ کی لکھا ہے دودھ کی لکھا ہے میں ہی لکھا ہے میں ہی اوہو یار ابھی میرے ذہن میں آ گیا اس کا تو یہ جو مجھے اچھا والا جواب آتا تھا یاد ہوتا جو تو کیا ہو گیا یہ بات ہوتی ہے کہ جب یہ وظیفہ آدمی پڑھتا ہے نا تو عین وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتے ہیں اور اس کا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ اپنا پیپر صحیح کر دیتا ہے یہ چند باتیں آپ کو یاد رہیں گی بھائی یہ حضرت کے حکم پر میں نے یہ چند باتیں عرض کرتی ہیں آپ کو پسند آئی کہ نہیں آئی دعا کرو ربنا تقبل